بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، عمران خان جو باتیں کرتا تھا وہ سچ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بھلے عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کی ایک ایک بات درست ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں، آپ نے تمام معاملات دیکھیں، آپ سب لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں ان چیزوں کے اندر۔ اب دیکھیں کہ آج جو ججز کا معاملہ چل رہا تھا، جنہوں نے خطوط لکھے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ والے ججز نے، اس کے اوپر کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، لائیو چل رہا تھا، لائیو ٹرانسمیشن اس کے اندر ہو رہی تھی۔ وہاں پہ کیا باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ ججز کے اوپر دباؤ نہیں ہونا چاہیے، اداروں کے اوپر اداروں کی طرف سے دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک موقع پہ تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہم یہ جو ان کے اوپر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ باقاعدہ ایک مداخلت ہے، اور یہ جو وفاقی حکومت ہے اس نے اس مداخلت کو جو ہے وہ ایکسپٹ کیا ہے، تبھی تو اس نے انکوائری کمیشن بنایا۔ تو یہی بات عمران خان کہتا تھا جب قومی سلامتی کمیٹی نے 2 دفعہ سائفر کے کیس میں امریکی سفیر کی مداخلت کو انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ اس نے مداخلت کی ہے، اسی بات پہ ڈیمارچ کیا تھا نا۔ تو جب مداخلت ہوئی تھی تو اس کے اوپر انکوائری کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ دیکھ لیں پاکستان میں جو معاملات چل رہے ہیں اس عدم اعتماد کے بعد سے چل رہے ہیں۔ سوری، پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر کووڈ آیا تھا اور کس طریقے سے پاکستانی قوم اس میں سے نکلی تھی، حکومت نکلی تھی، چیزیں پٹری کے اوپر چڑھ رہی تھیں۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں کہ جو پی ڈی ایم نے ملک کا حال کیا، نگرانوں نے جو ملک کا حال کیا، بھی نگرانوں کا بھی واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بات ہو رہی تھی سائفر کیس والی، تو اس کے اوپر آپ نے ایکشن نہیں لیا۔ تو عمران خان نے جو بات کی وہ درست ثابت ہوئی۔ وہ تو بڑے مزے سے عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ اور ہوتا بھی یہ کہ جب بڑے لیڈرز جیل میں جاتے ہیں تو وہ یہ بہانے نہیں کرتے کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ بیمار ہو گئے ہیں، ان کا فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، انہوں نے باہر علاج کے لیے جانا ہے۔ وہ وہاں پہ کوئی کتابیں لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور پڑھی لکھی باتیں کرتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب وہاں کتابیں مختلف قسم کی منگوا رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کا اردو کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ ڈٹے ہوئے اپنے بیانیے کے اوپر، اور وقت اور حالات، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، وقت اور حالات ان کی ایک ایک بات کو سچ ثابت کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر میں ریپیٹ کروں گا، پہلے بھی بات ہو چکی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی لیڈر جیل میں بیٹھا اور عوام نے اتنی بڑی تعداد میں نکل کے اس کو ووٹ دیا ہو۔ بار بار بات کہی جاتی ہے ڈیل کی، عمران خان کوئی ڈیل نہیں کر رہا، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ عوام کا مینڈیٹ واپس کیا جائے یا فریش الیکشن کروایا جائے۔ جس نے بات کرنی ڈائریکٹ میرے سے آ کے بات کرو، کسی اور سے بات نہ کرو۔ تو یہ ملکی حالات جو ہے یہ سنبھالنے پڑیں گے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ قوم کو آپ کب تک بیوقوف بنائیں گے، قوم کو کب تک ماموں بناتے رہیں گے۔ یہ کاکڑ صاحب کی جو نگران گورنمنٹ تھی، انہوں نے پوری قوم کو کس طرح ماموں بنایا کہ انہوں نے، آپ دیکھیں کہ $1 ارب کی جو ہے وہ گندم امپورٹ کی ہے۔ یہ پاکستان جو زرعی ملک ہے جہاں پہ اتنی گندم پیدا ہوتی ہے، ابھی میں لاہور سے اسلام آباد گیا ہوں، کیا موٹر وے پہ دونوں طرف جو ہے وہ اپنا ہماری گندم کی فصل لہلہا رہی ہے، گولڈن کراپس وہاں پہ لگی ہیں، بمپر کراپ ہوئی ہے۔ کیوں نہیں کسان سے خرید رہے؟ کیونکہ پارکوں کے گوداموں میں گندم رکھنے کی جگہ نہیں، کیونکہ آپ نے وہاں پہ پہلے سے گندم امپورٹ کر لی ہے۔ اور پاکستان کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جب آپ امپورٹ کرتے ہیں، تو امپورٹ بل بنتا ہے، عام بندہ ایل سی کھلانے جاتا ہے تو آپ اس کی ایل سی نہیں کھولتے کہ ڈالر نہیں ہے آپ کے پاس، اور آپ نے 2 نمبری کر کے گندم خریدنے کے لیے $1 ارب کی جو ہے وہ ایل سی کھولی ہے، $1 ارب کی آپ نے گندم امپورٹ کی ہے۔ تو خدا کے واسطے یہ 2 نمبریاں بند کریں۔ ہمارے ادارے عام غریب آدمی کے پیچھے تو پڑ جاتے ہیں۔ پچھلے میں نے ایک وی لاگ کیا تھا، وہ جو کرنسی ایکسچینج والے ہیں، اگر وہ کوئی غیر قانونی کام کرتے تو میں نے کہا تھا ان کو ضرور پکڑیں، ان کو سزا دیں۔ آپ نے ان کے پورے کاروبار بند کیے ہوئے ہیں، اور آپ سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو پکڑتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا دور تھا تو نون لیگ کو پکڑ رہے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ گرفتار ہو رہے تھے۔ آج کیا کیا ہے؟ آج نیب نے 5-6 سال، شاہد خاقان عباسی جو ہمارے سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، ان کا جو LNG کیس تھا وہ چل رہا تھا، قوم کا وقت ضائع ہو رہا تھا، قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا تھا۔ آج انہوں نے کہا ہم وہ کیس واپس لے رہے ہیں۔ تو یہ نیب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مادر پدر آزاد ادارے یہ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ 6 سال سے آپ قوم کو ماموں بنائی جا رہے ہیں، اور اب آج آپ کیس واپس لے لیتے ہیں۔ کیا کرپشن ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کوئی فیصلہ تو ہونا چاہیے نا۔ جس کے اوپر کیس چل رہا تھا، الزام تھا، اس نے کس طرح اپنا دور گزارا، اور اگر یہ صحیح تھا تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب کے اوپر منی لانڈرنگ کا ٹی لگانے کے کیسز چلتے ہیں، جس دن فرد جرم عائد ہونی ہوتی ہے اس کے دوسرے دن آپ ان کا حلف ایز اے وزیر اعظم اٹھوا رہے ہوتے ہیں۔ زرداری صاحب کا دیکھ لیں، جو فیک اکاؤنٹس کے کیسز جو کہ چودھری نثار کے دور میں بنے تھے، اور وہ بھی اسٹیٹ بینک کی شکایت کے اوپر بنے تھے، وہ بھی آپ نے بند کر دیے۔ تو بھائی کیا غریب ہی رہ گیا ہے جو 2 وقت کی روٹی جس کے پاس نہیں ہے، جو اپنے بچوں کو پیٹ
پالنے کے لیے اگر کوئی چھوٹی موٹی چوری کر لیتا ہے، حالانکہ وہ بھی غلط بات ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری میں کوئی قدم اٹھا لیتا ہے اس کو تو آپ سالہ سال جیل میں وہ پڑا سڑتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں اربوں خربوں کی کرپشن ہو جاتی ہے قوم کے پیسوں سے، اور وہاں پہ جو کوئی بھی چیز سامنے نہیں آتی۔ تو سائفر کا کیس آج دوبارہ چلا، وہاں پہ اپنا سائفر کہاں ہے، کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ میرا مطلب ہے کہ تمام کام جو ہیں وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہو رہے ہیں، عوام کی سہولت کے لیے کچھ نہیں ہو رہا کہ قومی اسمبلی میں لڑائی جھگڑا ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا ہوتا کہ لیجسلیشن ہو جس کی وجہ سے قوم کو کوئی فائدہ ملے، عوام کو کوئی فائدہ ملے۔ عوام تو ابھی بارشیں ہو جائیں گی تو بیچارے جو کچے مکانوں میں رہ رہے ہیں، جو نشیبی علاقے ہیں، وہاں ان کے اوپر مصیبت ٹوٹ پڑے گی۔ گرمی آنے والی ہے، گرمی کی تو شدت ایک اپنی جگہ ہوگی، لیکن جو بل آنے ہیں وہ اس سے چیخیں نکل جائیں گی۔ آپ آئی ایم ایف کی ڈیل لے کے آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل مل رہی ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کے ڈالر کمانے والے آپ کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ عمران خان کے دور میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو انہوں نے بوسٹ دینا شروع کیا تھا، اور 100 صنعتیں اس کے ساتھ چلتی ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا اس کے ساتھ روزگار لگتا ہے۔ جب تک آپ ڈالر کمائیں گے نہیں، جب تک آپ کے پاس اپنے ڈالر نہیں آئیں گے تو بابا ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ قرضوں سے کوئی ملک آگے نہیں بڑھتا۔ آپ صرف جو آپ کے پاس اس وقت ایک ذریعہ ہے زر مبادلہ کا، وہ اوورسیز ہے۔ اوورسیز اپنی فیملیز کو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، وہ آپ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، آپ کا اس پہ ٹکا خرچ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کوئی اوورسیز کو کوئی فیسلٹیز دیتے ہیں، اوورسیز ایئرپورٹوں پہ آتے ہیں، زمینیں یا آ کے خریدتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، ذلیل و خوار ہو کے اس ملک سے چلے جاتے ہیں اپنے پیارے دیش سے۔ آپ ان کو فیسلٹیز دے دیں، وہی کوئی نہ کوئی ریمیٹنسز آپ کی بڑھا دیں گے۔ آپ امپورٹ کرنا ایکسپورٹ کریں، آپ اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو ہے وہ سستی بجلی دے۔ بنگلہ دیش آپ دیکھیں کہاں سے کہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں پہنچ گیا، پاکستان کے کتنے سرمایہ دار وہاں پہ پہنچ گئے، انہوں نے اپنی فیکٹریاں وہاں لگا لی۔ تو ہم یہ کام پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے علاوہ کوئی آپ ٹوریزم کو کھولیں، ٹوریزم کی کیا بات کریں، کسی علاقے میں چلے جائیں وہاں پہ ٹوائلٹس تک تو صحیح ہوتے نہیں ہیں، تو کیا ٹورسٹ نے یا لیڈیز ہے بچے ہیں یہ کہاں پہ جائیں گے؟ تو جب تک آپ ڈالر کمانے کے اپنے طریقے ٹھیک نہیں کریں گے، آپ اپنی منی جنریشن نہیں کریں گے، ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ بار بار ایک ہی بات دہرانی پڑتی ہے کہ جو عوام نے کہ جو منتخب نمائندے ہیں، عوام نے جنہیں ووٹ دیا، خدا کے واسطے آپ ان کو حکومت کرنے دیں تاکہ وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ جواب دہ کوئی اور ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ نے فارم 47 سے کوئی اور گورنمنٹ بنا دی۔ گورنمنٹ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا، ایک پرائم منسٹر ہی کافی نہیں تھا، بلکہ ان کے اوپر بھی تو ایک پرائم منسٹر ہے نا، نواز شریف صاحب کے بھی تو آرڈر چلتے ہیں نا۔ تو آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو بنا کے، ایک تو قانون میں گنجائش نہیں ہے، دوسرا آپ نے کس سلسلے میں بنایا؟ کوئی وجوہات ہونی چاہیے، کوئی وضاحت ہونی چاہیے کہ بھئی ان کے اندر یہ ایبلٹی ہے اور وہ یہ کام کر لیں گے۔ کیا اب کلیش پیدا نہیں ہوگا پرائم منسٹر ہاؤس میں؟ شہباز شریف صاحب وہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اسحاق ڈار کو بھی وہاں پہ بھیج دی ہے، کس طرح کام آگے چلے گا؟ اور میں نے تو سنا ہے کہ شاید اسحاق ڈار صاحب کو پہلے وزیر خزانہ نہیں بنایا تھا، اسی لیے نہیں بنایا نا کیونکہ جو ان کی صلاحیتوں کی بات ہوتی تھی، ڈالر کو کنٹرول کرنے کی بات ہوتی تھی، انہوں نے معیشت تباہ کی۔ حالانکہ آپ ان کو خاص طور پہ پہلے ان کو وزیر اعظم کے جہاز میں فرار کرایا گیا، ان کے اوپر اتنے مقدمے بنے، پھر آپ بڑے آرام سے امیروں کے مقدمے واپس ہو جاتے، پھر ان کو پرائم منسٹر کے جہاز میں واپس لایا گیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ نے وزیر خزانہ اس دفعہ انہیں نہیں بنایا، یعنی کہ ان کی اہلیت نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وزارت خارجہ بھی ان سے جا رہی ہے، اسی لیے میرے خیال سے ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا کہ آپ وہاں پہ لگیں، وہاں پہ جا کے مصروف ہو جائیں۔ اور کیونکہ انوار الکاکڑ صاحب کی بڑی خدمات ہے، $1 ارب کی انہوں نے گندم امپورٹ کی ہے، بڑے کھانچے لگے ہوں گے اس میں، تو ان کو شاید وزارت خارجہ میں لایا جا رہا ہے، ان کو وزیر خارجہ لگایا جائے گا، کیونکہ یہ جو SIFC کا ماڈل ہے نا، اس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب جو ہے ان کی بڑی کاوشیں ہیں، لیکن یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ SIFC کے تحت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ جو 3 اہم وزارتیں ہیں وہ SIFC کے کنٹرول میں ہی ہوں۔ وزارت داخلہ، وہاں پہ محسن نقوی صاحب موجود ہیں، اس کے بعد وزارت خارجہ آ جاتی ہے، وہ بھی اپنے ہاتھ میں کر لیں گے کاکڑ صاحب کے ذریعے، اور وزارت خزانہ پہ بھی ان کا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو کیونکہ آنے والے دنوں میں SIFC نے بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام معاملات جو ان کے اپنے وزیر ان کے ذریعے طے کی جائے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ان 3 وزارتوں کے
سیکرٹریز بھی جو ہے وہ وزیر اعظم تبدیل نہیں کر سکتے جب تک SIFC کی اس کے اندر آپ کو اجازت نہیں ہوگی. تو معاملات اگر اس طرح چل رہے ہیں، یہ سپر ہائیبرڈ نظام، یہ بھی ایک نیا تجربہ ہونے کو جا رہا ہے. لیکن جب تک سیاسی قوتوں کو ایک پیج پہ نہیں لایا جائے گا، یا جو صحیح سیاسی قوتیں ہیں، جو پاکستان کے لیڈر ہیں، عمران خان صاحب موجود ہیں، پوری قوم نے ان کو ووٹ دیا ہے. اگر قومی اسمبلی کی سیٹیں گنی جائیں تو کم از کم 180 سے لے کے 200 تک سیٹیں ان کے پاس تھی. تو عوام عمران خان کو دیکھنا چاہتی ہے. آپ نے ایسے چہرے لا کے بٹھا دیے جن کو کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا، جن کے خلاف اتنے بڑے بڑے کرپشن کے الزامات ہیں. ان کے ذریعے آپ اور بڑے بڑے معاہدے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ 35 سال سے دیکھ تو لیا کہ ملک میں کیا نتیجہ نکلا ہے، اور وہ 3.5 سال عمران خان کے آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا نتیجہ نکلا، کتنی بہتری آئی. ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی امپروو ہو رہی تھی، ٹیکس کلیکشن آپ کی امپروو ہو رہی تھی، اوورسیز کا کانفیڈنس بڑھ رہا تھا. تو یہ تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اور ان کو ان کا مینڈیٹ واپس دیا جائے. وہ آئیں، وہ حکومت سنبھالیں، 5 سال حکومت کریں، اس کے بعد عوام کے سامنے جواب دہ ہوں گے. لیکن اگر یہ اس طرح کی جو ہائیبرڈ نظام بنائے جائیں گے اور یہ اداروں کی مداخلت جوڈیشری میں بھی رہے گی، تو فیصلے کبھی صحیح نہیں ہو سکیں گے. جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. آج تک کے لیے اتنا کافی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.